امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا تقریب سے خطاب جاری ہے، آئیے آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ اور پھر مل جل کر کوئی راستہ نکالیں، پھر ہر ایک کا اپنا اپنا آئینی کردار ہو۔ پاکستان میں پرابلم اس بات پر ہے کہ آئینی کردار لوگ ادا نہیں کرتے۔ ہر کوئی آئین کو پامال کر کے آنا چاہتا ہے۔ ہر ادارہ اپنے اپنے آئینی حدود میں چلا جائے تو پاکستان کا مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن جب یہ کام نہیں ہوتا تو اس کے نتیجے میں مسائل بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ میں ایک مرتبہ پھر اپنے تمام دوستوں کا جو یہاں پر تشریف لائے ہیں، ہمارے عمائدین یہاں پر آئے ہیں اور انہوں نے اپنی جو تجاویز سے اس پورے جرگے کو نوازا ہے، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، جمہوری حکومتیں اپنے آپ کو جمہوری تو بہت کہتی ہیں، لیکن ان کا طرز عمل اس طرح کا ہوتا نہیں ہے۔ اب اگر یہ جو فوج یہاں پر آئی تھی یا اتنے سارے ایکشن ہوئے تھے، تو ایک طرف تو وہ پورا عرصہ تھا کہ جب 2001 سے لے کر یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کا معاملہ ہوا، اور پھر اس کے بعد 2004 کے بعد جس کا پروفیسر صاحب نے تذکرہ کیا کہ یہاں دہشت گردی کے خلاف ایکشن شروع ہوئے۔ لیکن پھر 2010 میں جب زرداری صاحب پہلی مرتبہ صدر تھے تو اس وقت انہوں نے ایکشن ان ایڈ آف سول پاور ریگولیشن اس کو سائن کیا تھا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اور پھر اس کے بعد 2017 یا 18 میں اس وقت کے پریزیڈنٹ صدر عارف علوی صاحب نے یہ کام کیا۔ پھر تو فیضیاب ہوئی اسمبلی بھی، سندھ اسمبلی نے بھی جو ہے وہ قانون پاس کیا کہ ہمیں ضرورت ہے اس بات کی۔ تو پولیٹیکل لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جب وہ یہ اقدام کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے نتیجے میں پہلے خود دعوت دیتے ہیں اور بعد میں شکایت کرتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد میں عنایت صاحب کو اس پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کی مخالفت کی تھی، اس وقت بھی مخالفت کی۔ یہ جانتے تھے کہ وقتی طور پر جو چیز سب کو اچھی لگ رہی ہوتی ہے اور سب خوشنودی حاصل کر رہے ہوتے ہیں، بعد میں کتنی مصیبت بن جاتی ہے سب کے لیے۔ لیکن یہ ساری پارٹیاں اس طرح کے کام کرتی ہیں اور اس کے نتیجے میں سب بھگتتے ہیں۔ ہم تصادم کی بات نہیں کرتے، ہم منافرت کی نفرت کی بات نہیں کرتے، ہم تعصب کی بات نہیں کرتے۔ پورے پاکستان کو اس مسئلے پر گفتگو کرنی چاہیے، اور میں اس موقع پر جہاں پر خیبر پختونخوا کا مسئلہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے، وہیں بلوچستان کے عوام کا مسئلہ بھی بہت مسئلہ ہے۔ اگر بڑی تعداد میں لاپتہ افراد موجود ہوں، اور خود یہاں خیبر پختونخوا میں اور ضم اضلاع میں یہ صورتحال ہے اور رہی ہے، جب بڑی تعداد میں لوگ لاپتہ ہوں اور کوئی ان کا پوچھنے والا نہ ہو، اور حکومت جو ہے وہ لوگوں کو بنیادی سہولتیں نہ دے رہی ہو، تو پھر اس کے نتیجے میں غم و غصہ پیدا ہوتا ہے، نفرتیں پروان چڑھتی ہیں، اور پھر یہ نفرتیں کچھ طاقتیں استعمال کرتی ہیں، اور اس سے ہماری سلامتی کے اوپر حرف آتا ہے۔ تو حکومت وہ اقدامات نہ کرے، کسی کو کوئی مجرم ہے اس کو سزا دے، حکومت کا یہ کام ہے۔ ریاست کا یہ کام ہے کہ مجرم کو پکڑے، اس کا جرم ثابت کرے، اور عدالتیں اس کام کے لیے موجود ہیں۔ ریاست کا کام لوگوں کو آؤٹ آف کورٹ قتل کرنا نہیں ہے، لاپتہ کرنا نہیں ہے۔ جب ریاست یہ کام کرے گی جو سب سے زیادہ آئین کی پابند ہونی چاہیے، تو وہ کس سے پھر آئین کی پابندی کی تلقین کرتے ہیں؟ آپ ایک عام آدمی سے تو کہیں کہ وہ آئینی حدود میں رہے، اور جو سب سے طاقتور ہو وہ خود ان حدود کو پامال کرے، تو پھر کیسے آئین پر عمل درآمد ہوگا؟ لہذا بلوچستان کے مسئلے کو بھی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ سب لوگ تشریف لائے، آپ نے توجہ سے سنا۔ اللہ کرے کہ ہمارا پاکستان مستحکم ہو، ہمارے مسائل حل ہوں، جو ہماری بنیادی ضروریات ہیں، بجلی کی، پانی کی، اور اسی طرح سے ہمیں جو ہے وہ آپ کے ظاہر ہے کہ جہاں سے بہت بڑی تعداد میں منرلز نکلتے ہیں، یہاں ہائیڈل پاورز ہمارا کے پی کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ اس میں جو بھی پاکستان کے آئین اور قانون میں رائلٹی کی مد میں اور پرائرٹی کی مد میں جس کا بھی حق بنتا ہے وہ حق ملنا شروع ہو جائے تو یہ شکوے اور شکایتیں ختم ہو جائیں گی۔ بہت شکریہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا تقریب سے خطاب جاری تھا، جس میں ان کا بتانا تھا کہ پاکستان میں مسئلہ یہی ہے کہ کوئی اپنا آئینی کردار ادا نہیں کرتا، ہر کوئی آئین کو پامال کر کے آتا ہے۔ وقتی طور پر اچھی لگنے والی چیز بعد میں مصیبت بن جاتی ہے۔ خیبر پختونخوا کا مسئلہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ ہم نفرت اور تعصب نہیں، انصاف چاہتے ہیں۔ ریاست کا کام لوگوں کو قتل کرنا یا لاپتہ کرنا نہیں ہے، انہیں تحفظ فراہم کرنا ہے۔